حاضرین مجلس، سامعین محترم، اب میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ اس قدر نمایاں اور اپنے دیگر احباب اور ہم عصر سے ممتاز ہے کہ جن کے نام سے نہیں آپ کام سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ جامعہ لاہور الاسلامیہ انہی کا لگایا ہوا پودا اور سرسبز و شاداب یہ باغ، تناور درخت، پھلاور درخت، جامعہ لاہور الاسلامیہ انسان جب تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور ابھی اپنی محنتوں کو ابتدائی حالت میں محسوس کرے تو مسلسل جو ہے وہ پھر ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ جب کسی شخصیت کی کسی ادارے کی تعریف کرتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کے کمالات پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور رخ جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ علم ہے کہ مغلیہ خاندان میں جس نے بہت بڑی شہرت اختیار کی ہے اس کو مغل اعظم کہتے ہیں، اس کا نام ہے جلال الدین اکبر۔ اکبر کو اس بات کا بڑا احساس تھا کہ مجھے دنیا جو ہے وہ عظیم محسوس کرے، اس لیے وہ دوسرے ممالک سے جب رابطے پیدا کرتا تو پوچھتا کہ میرے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کی رائے کیا ہے۔ آپ نے اس کے جو 9 رتن تھے ان میں سے ایک شخص کا نام سنا ہوگا، مزاح کے طور پر وہ شخص بہت معروف ہے، اس کا نام ہے ملا دو پیازا۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ بہت وابستہ ہمسایہ ایران ہے اور رہا ہے۔ تو ایران کے دورے پر جو ہے وہ ملا دو پیادہ جب گیا تو اب ظاہر ہے کہ جس کا انسان مہمان بنتا ہے کچھ اس کی عزت افزائی کے لیے اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ تو ملا دو پیازا نے شاہ ایران کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ کی مثال جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہمارا بادشاہ جو ہے ایران کا وہ 14ویں رات کا چاند ہے تو اکبر کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جو ہندوستان کا جو بادشاہ اکبر ہے وہ پہلی رات کا چاند ہے۔ یہ بظاہر 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ تو کامل، اس کو بدر کہتے ہیں، بالکل کامل ہوتا ہے، اور جو پہلی رات کا چاند ہے وہ بہت ہی باریک ہوتا ہے۔ اس کے اندر اب جو اس کے میزبان تھے وہ تو پھولنے نہیں سماتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کو 14ویں رات کا چاند بنایا ہے اور اپنے بادشاہ کو جو ہے پہلی رات کا چاند ہے۔ اب جو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو لوگ بڑے ہی زبان والے ہوتے ہیں ان کے پاس پھر بڑے گر ہوتے ہیں، انہوں نے جو کہ اب یہ نہیں بچ سکتا، اب ہم بتائیں گے جا کے
اکبر کو کہ یہ وہاں کیا جو ہے وہ گل کھلا کے آیا ہے. لو جی اکبر کو جو ہے وہ ملا دو پیازہ کے واپس آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اطلاع مل چکی تھی. اکبر بڑا ہی غصے میں بھرا ہوا تھا کہ اس نے جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کو 14ویں رات کا چاند کہا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس نے پہلی رات کا چاند بتایا ہے. کیا مقابلہ ہے پہلی رات کے چاند کا اور 14ویں رات کے چاند کا؟ اب جب ملا دو پیازہ آیا تو اکبر نے فوراً طلب کر دیا کہ بھئی پیش ہو جاؤ. اب جب ملا دو پیازہ پیش ہوا تو اس کو بہت غصے سے کہتا ہے وہاں کیا جو ہے وہ گل کھلاتے رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو تم وہاں؟ اس نے کہا کہ حضور میں جان کی امان پاؤں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مجھ سے بات غلط ہو گئی ہے؟ کہا کہ شاہ ایران کو 14ویں رات کا چاند اور مجھے پہلی رات کا چاند، کوئی مقابلہ ہے 14ویں رات کے چاند کا اور پہلی رات کے چاند کا؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب 14ویں رات کا چاند جو ہے نا چاند پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. میں نے اسے اصل میں بیوقوف بنایا ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ اب تیرا زوال شروع ہو گیا ہے، ہر کمال راز زوال، اور جو پہلی رات کا چاند ہے وہ مسلسل بڑھتا ہی ہے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ جو میرا بادشاہ ہے نا اس کو مسلسل ترقی ہے. تو اس لیے جب کوئی عالم کامل ہو جائے تو اس کو یہ انتظار کرنا چاہیے کہ اب جو ہے میں اب دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اور آپ کو پتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ صورت اتری ہے تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. بھئی کیوں جدا ہو رہے ہیں؟ یہاں ذکر آیا ہے کہ اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے اور فتح مکمل ہو چکی ہے، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس بات کو لمبا نہیں کرتا، میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی ادارہ، کوئی شخص مسلسل جو ہے وہ اس خیال میں رہے کہ میں نے ترقی کرنی ہے تو وہ پھر مسلسل پھلتا پھولتا رہتا ہے. اس لیے اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میری سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ لا تدعنی الا بیا عبدا فإنہ احسن اسمائیہ. اگر کوئی مجھے بلانا چاہتا ہے میرے بہترین نام سے تو مجھے اللہ کا بندہ کہہ دے. لفظ عبدہ، شعر کی وجہ سے یہاں عبدہ پڑھا ہے. لا تدعنی الا بیا عبدہ فإنہ احسن اسمائیہ. میرا سب سے بہترین نام جو ہے وہ عبد ہے، اللہ کا بندہ. تو اس لیے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے. اور میں اس کے ساتھ یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں ایسا دانہ بن جاؤں جسے جو ہے وہ زمین میں بو دیا جائے اور اس کے بعد یہ دانہ پھوٹے اور پھر یہ دانہ پھوٹ کر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ لہلہائے. ویسے مجھے شعر آتے نہیں ہیں لیکن میں ایک شعر ٹوٹا پھوٹا آپ کو سنا دیتا ہوں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. مجھے یہ بڑی بات پسند ہے
کہ کوئی شخص میرا تعارف کراتے وقت جو ہے وہ میرے باپ کے حوالے سے میرا تعارف کرائے، کوئی شخص میرا تعارف کراتے وقت جو ہے میرے دادے کے حوالے سے میرا تعارف کرائے، اور کوئی شخص جو ہے وہ میرا تعارف کراتے وقت جو ہے میرے تایا ہیں، میرے والد سے بڑے تھے محدث روپڑی، ان کے حوالے سے میرا تعارف کرائے، اور کوئی شخص جو ہے میرا تعارف کراتے وقت حافظ اسماعیل روپڑی کے حوالے سے میرا تعارف کرائے، اور میرا تعارف کراتے وقت کوئی شخص جو ہے مجھے حافظ عبد القادر روپڑی کے حوالے سے تعارف کروائے۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ میرے جو ہیں وہ گل و گلزار کہیے، چاند ستارے کہیے، جو بھی کہہ لیجئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے سب کچھ ہے، اور میں اگر ہوں تو میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ میں ان سب کا ایک رابطہ ہوں۔ تو اس لیے میں اپنے بچوں سے کبھی کہا کرتا ہوں کہ اس وقت پوری جماعت اہل حدیث میں جس شخص نے سب سے زیادہ لمبی جماعتی گزاری ہے تو وہ میں ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں جب جو ہے وہ ابھی میدان عمل میں خواہ بڑوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو اس وقت ایک شیش محل روڈ پر کانفرنس ہوئی تھی، اور یہ کانفرنس جو ہے آج سے 64 سال پہلے ہوئی تھی۔ 1954 میں یہ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کانفرنس میں موجود تھا، حافظ اسماعیل روپڑی کے ساتھ میں موجود تھا۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ اہل حدیث جماعت کے اندر کچھ تنظیمی مسائل ہیں، ان مسائل پر تبادلہ خیال کر کے اہل حدیث کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہر میدان میں آپ کے طریقے پر جو ہے وہ گامزن کیا جائے، حتیٰ کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے نظام ہوتے ہیں، جو چند افراد سے مل کر ایک انجمن بنتی ہے، جب وہ بھی بنے تو اس کا طریقہ کار بھی وہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کے اندر بڑے نمایاں علماء کو اس موضوع پر جو ہے وہ بلایا گیا تھا کہ وہ اسلام کا جو تنظیمی طریقہ ہے اس کے اوپر گفتگو کریں۔ آپ کہیں گے کہ یہ 64 سال پہلے کی بات ہے، آپ تو پتہ نہیں اب 100 سال کے ہوں گے۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب میری عمر اتنی ہے کہ مجھے کو 100 سال کا بنا دے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بہر صورت میں اس وقت جو ہے وہ پورے ہوش میں تھا اور ہر چیز کو سمجھتا تھا، اور مجھے آج تک جماعت اسلامی کے نمائندے تھے اس وقت نعیم صدیقی صاحب، لوگ بہت جانتے ہیں نعیم صدیقی صاحب کا نام۔ ان کو اسپیشل جماعت اسلامی نے بھیجا تھا کہ آپ اسلام کا تنظیمی موقف جو ہے وہ پیش کریں، اور آج تک مجھے ان کی تقریر یاد ہے۔ مجھے اللہ نے ایک نعمت دی ہے کہ میری یادداشت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بتانے لگوں کہ میرا فلاں بزرگ جو ہے فلاں سن میں اس نے کیا کام کیا تھا اور فلاں تاریخ کو کیا کام کیا تھا تو آپ حیران رہ جائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی تاریخ بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں کچھ بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میرا اصل ذہن یہ ہے کہ میں ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا چاہتا ہوں، اور آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میرے خونی رشتے کے تمام واسطے جو ہیں وہ تقریباً یہاں موجود ہیں۔ اگرچہ ایک شعیب جاوید صاحب جا چکے ہیں، لیکن چلیے اس کانفرنس میں وہ شریک تھے، وہ حافظ عبداللہ روپڑی کے پوتے ہیں۔
میں ویسے آپ کا بھتیجا ہوں، اور ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر مجھے کچھ آتا ہے تو وہ سارے کا سارا وہ ہے جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، اور الحمدللہ مجھے وہ تمام چیزیں اب بھی یاد ہیں جو میں اپنے استادوں سے سیکھتا رہا ہوں۔ میرے اصل تو استاد دو ہیں۔ پہلے میرے استاد میرے والد گرامی ہیں، جن کا نام جو ہے وہ ہمارے دادا نے مولانا محمد حسین بٹالوی کے نام پر رکھا تھا۔ ہمارے خاندان میں عبداللہ نام چلا آ رہا تھا۔ میرے والد سے بڑے جو 3 بھائی ہیں، ان تینوں کے ناموں میں عبد ہے۔ حافظ عبداللہ روپڑی، ان کا نام بھی عبد ہے۔ ان سے چھوٹے میرے جو ہیں وہ تایا ہیں، جو حافظ عبد الوہاب اور حافظ عبد الغفار، جن کے خود نام جو ہیں وہ عبد سے ہیں، ان کے دادا تھے۔ میاں عبد الواحد صاحب، ان کا نام بھی جو ہے وہ عبد سے ہے۔ اور ان سے ایک چھوٹے تھے، وہ بھی میرے تایا تھے، لیکن حافظ عبد القادر روپڑی نہیں ہے وہ، ان کا نام تھا عبد القادر، اور وہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان کا نام تھا عبد القادر۔ ان سے چھوٹی جو ہیں وہ میری ایک ہی پھوپھو تھی، جن کا نام فاطمہ تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد جو ہیں، ان کا نام جو ہے وہ عبد چھوڑ کر جو ہے وہ محمد حسین رکھا گیا، اس لیے کہ میرے دادا کے بہت زیادہ گہرے تعلق والے جو تھے، وہ شخص تھے جنہوں نے ہمارا نام اہل حدیث سرکاری کاغذوں میں درج کرایا ہے۔ ہمارے سرکاری کاغذوں میں کہا جاتا تھا وہابی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے ایک عدالت کے اندر یہ کہا کہ ہم وہابی نہیں ہیں۔ پھر آپ کون ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ نہیں مطلب کہ اہل حدیث کا نام جو ہے وہ اس وقت استعمال ہونا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے اہل حدیث رسالہ نکلتا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری کا۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اہل حدیث 1906 میں پیدا ہوئے ہیں۔ اصل میں انہوں نے اپنے نام کے لیے جو ہے وہ یہ چنا کہ ہم وہابی کی بجائے زیادہ ہمارا نام بہتر ہے اہل حدیث۔ اس لیے میرے والد کے استاد کا میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ میرے والد کے استاد جو ہے نا، جن سے آپ نے پوری قابلیت علوم عالیہ میں حاصل کی، علوم عالیہ سے مراد ہے گرامر، عربی زبان، اور اس کے علاوہ جو ہے بلاغت کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے علوم بھی۔ ان کا نام ہے مولانا محمد صورتی۔ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ عربی زبان کے 3 بڑے امام ہوئے ہیں، اور وہ تینوں ہی اہل حدیث ہیں۔ ایک ہے مولانا محمد صورتی، اور ایک ہے پروفیسر عبدالعزیز میمن، اور ایک ہے مولانا مسعود عالم ندوی۔ یہ تینوں اہل حدیث ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کرتا۔ مولانا محمد صورتی سے میرے والد نے جو ہے وہ تمام علوم عالیہ پڑھے ہیں۔ حافظ عبداللہ روپڑی جو ہیں وہ میرے والد کے حدیث کے استاد ہیں۔
انہوں نے یہ علوم پڑھے ہیں سارے دہلی میں، آگرے میں، دیگر جگہ پر، لیکن حدیث آن کر جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی حافظ عبداللہ روپڑی سے پڑھی ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے وہ باتیں تو سنی ہیں آپ نے میرے پیارے مولانا عبدالغفار روپڑی سے بھی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی سے بھی آپ نے باتیں سنی ہوں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ اس وقت حافظ عبدالوہاب جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ماشاءاللہ یہ مجھ سے بھی شاید ایک ہاتھ اونچے ہوں گے، اور ساتھ جب کلہ لے لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وقار اور ہی بن جاتا ہے۔ یہ حافظ عبدالوہاب روپڑی جو ہیں یہ میرے پاس آئے، اور ان کی جو والدہ تھی نا، نام لینے میں حرج کوئی نہیں، تاریخی نام ہے، صفیہ اس کا نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو پتہ ہے نا بیگم کا نام صفیہ ہے، ان کا نام صفیہ تھا، تو ان کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور میں اپنے دفتر میں مال ٹاؤن میں بیٹھا ہوا تھا کہ حافظ عبدالوہاب جو اب حافظ ہیں اس وقت یہ بالکل چھوٹے سے تھے، اتنے سے تھے، ان کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، تو مجھے آ کر کہتی ہیں، بہت ہی بیچاری جوڑنے والی تھی پورے خاندان کو، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، آ کر مجھے کہتی ہیں کہ مجھ سے یہ بچہ سنبھالا نہیں جاتا۔ چھوٹا جو ہوتا ہے نا اصل میں اس کو بڑے مان ہوتے ہیں، چھوٹا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بیچاروں نے عبدالرزاق تھے، عبدالغفار، یہ سارے تو شاید سنبھل گئے، یہ عبدالوہاب جو ہیں وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہوں گے کہ میں تو ابھی بالکل بچہ ہوں، تو کہنے لگے مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو سنبھالیں۔ میں نے کہا کہ بھابھی، ان کو بھابھی کہتے ہیں، بھابھی اب یہ عبدالوہاب جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، آپ چھوڑ دیں۔ حافظ عبدالوہاب نے پوری کی پوری تعلیم جو ہے وہ یہاں حاصل کی ہے، اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ حافظ عبدالوہاب یہاں سارا سال پڑھاتے رہے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر حسین یہ دونوں شامل ہیں۔ میں اصل میں آپ کو ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو شاید کتابوں میں تشنا ہوں، لیکن میری زبان سے ان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ایک کتاب کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ حافظ عبدالوہاب جو ہیں یہ رحمانیہ کے اندر مدرس رہے ہیں، لیکن اگر وہاں یہ بھی ذکر بھی آ جاتا کہ رحمانیہ سے ہی یہ پڑھے ہیں تو مجھے ایک یہ فخر ہوتا کہ میرا ان سے ایک معنوی تعلق بھی ہے، وہ میرے روحانی شاگرد بھی ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، اصل میں باتیں اسی طرح تکمیل ہوتی ہیں، تو تکمیل جو ہوتی ہے اس میں حرج کوئی نہیں۔ پہلے لوگ جو ہیں جب کتاب لکھتے تھے تو بعد والے لوگ اس کے اوپر تعلیق لکھتے تھے، تو وہ خوش ہوتے تھے کہ ہماری کتاب کے اوپر تعلیق لکھ کر انہوں نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ آج میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ اہل حدیث کے اندر اس پر اختلاف تھا کہ ان کا جماعتی نظم کیا ہونا چاہیے۔ اس پر 1954 میں شیش مار روڈ پر بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور علماء تھے، سینکڑوں علماء تھے۔ میں آپ کو اس سے زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، میں نے اس کا آپ کو ذکر کیا ہے، میں اس میں موجود تھا۔ ہمارے محترم مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اہل حدیث کی تنظیمی خدمات، وہ کتاب چھپی ہے۔ میں اس وقت صرف تکمیل کر رہا ہوں، خدا نہ کرے مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کمی ہے۔ انہوں نے اس پوری کتاب کے اندر جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے 1901 سے لے کر 1947 تک جماعت اہل حدیث کی تنظیموں کا ذکر کیا ہے۔ جو سب سے بڑی تنظیم اہل حدیث کی ہے وہ جس سال سعودی عرب کے اندر شاہ عبدالعزیز حکمران بنا ہے 1932، اس سال جو ہے وہ پنجاب کے اندر سب سے بڑی اہل حدیثوں کی تنظیم بنی تھی، جس میں مولانا داود غزنوی، مولانا اسماعیل سلفی اور
حافظ محمد گوندلوی اور حافظ عبداللہ روپڑی، تمام علماء جو پنجاب کے تھے نا وہ اس میں شامل تھے، اور اس کا نام تھا تنظیم اہل حدیث۔ 1932 میں بنی ہے، اور اس کا آرگن تھا تنظیم اہل حدیث، جو آج کل جو ہے وہ میرے عزیز عبدالغفار جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ اس تنظیم کا میں 10 سال ایڈیٹر رہا ہوں، لیکن میری ایڈیٹری جو ہے نا وہ اس کے دور ثانی کی ہے۔ اس کا پہلا دور جو ہے وہ 32 سے لے کر 47 تک ہے، اور اس کا جو دوسرا دور ہے وہ 59 سے لے کر 74 تک ہے۔ 1974 میں تنظیم اہل حدیث بند ہو گیا تھا، یا اس سے پہلے بند ہو گیا تھا، 1974 میں پھر دوبارہ شروع ہوا ہے۔ اس کے 3 دور ہیں۔ اس کے دوسرے دور کا بڑا عرصہ جو ہے میں اس کا ایڈیٹر رہا ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں روپڑی نام جو ہے یہ اب زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے عام طور پر جو ہے اپنے خاندان میں روپڑی نام کم سنا ہے۔ حافظ عبداللہ روپڑی بھی جو ہے وہ روپڑی نہیں کہلاتے تھے۔ روپڑی ہمارے خاندان میں حافظ اسماعیل روپڑی اور حافظ عبدالقادر روپڑی تھے، اس لیے کہ حافظ عبداللہ روپڑی جو ہے وہ 1938 میں روپڑ چھوڑ کر جو ہے وہ امرتسر آ گئے تھے، اور ان کا جو بڑا حادثہ ہوا ہے، خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے تھے، وہ امرتسر میں ہوا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، وقت بڑا ہو گیا، میں اصل میں ٹھہر ٹھہر کے بیان کر رہا ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ حافظ عبداللہ روپڑی کا اس پوری کتاب میں تنظیمی اعتبار سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تکملہ کرنا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمی ہے، میں تکملہ کرنا چاہتا ہوں کہ تنظیم اہل حدیث جو ہے وہ ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم تھی، اور آل انڈیا کانفرنس جو ہے یہ برائے نام ایک انجمن تھی جو صرف کانفرنسیں کرتی تھی، جلسے کرتی تھی۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ ہماری اہل حدیثوں کی سب سے بڑی درسگاہ جو ہے وہ رحمانیہ ہے۔ میں نے جامعہ اہل حدیث کا میں ناظم رہا ہوں تقریباً 6 سال، 1959 سے لے کر 1965 تک۔ لیکن میں نے جب میں 65 میں مدینہ یونیورسٹی چلا گیا ہوں تو میں نے سوچا کہ رحمانیہ کی یادگار ہمیں پاکستان میں قائم کرنی ہے۔ اب چونکہ میرا تو مادر علمی جو ہے وہ جامعہ حدیث ہے، میرا بھی اور حافظ ثناء اللہ اور دیگر علماء کا، تو میں نے جو ہے وہ جب مدینہ یونیورسٹی میں کاغذات پیش کیے جامعہ حدیث کے معادلے کے لیے، تو میں نے اس کے ساتھ کہا کہ جی اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے رحمانیہ۔ سب سے پہلے سعودی عرب کے اندر جس ادارے کا معادلہ ہوا ہے وہ جامعہ حدیث کا اور رحمانیہ کا ہوا ہے، اور یہ ہوا 1961 میں۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا جو ہے وہ 1971 میں ہوا ہے۔ میں آپ کو اصل میں تاریخ بتا رہا ہوں۔ رحمانیہ میں نے حافظ ثناء اللہ مدنی نے، مولانا عبدالسلام کیلانی نے، اور ہمارے ساتھ کچھ اور دوست تھے جو ہمارے ساتھی تھے نظم و نسق میں، انہوں نے مل کر جو ہے اس کا نام رحمانیہ رکھا اور کہا کہ رحمانیہ سے ایک رسالہ نکلتا تھا، طلبہ کا رسالہ تھا محدث نامی، تو ہم نے اس رسالہ سے جو ہے وہ محدث رسالہ نکالنا ہے، لیکن یہ طلبہ کا ترجمہ نہیں ہوگا، یہ علماء کا ترجمان ہوگا۔ تو ہم نے پھر ایک رسالہ جو ہے یہ
میں تو رحمانیہ قائم ہوا ہے 1970 سے محدث نکلنا شروع ہوا ہے. جس شخص کے ساتھ رحمانی لگ جائے وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے. مولانا عبید اللہ رحمانی یہ کون ہے؟ میرات المفاتیح کے شارح، ہندوستان کے بہت بڑے عالم. یہ رحمانیہ کے فارغ ہیں اور حافظ عبداللہ روپڑی کے شاگرد ہیں. آپ کو یہ علم ہے حافظ عبداللہ روپڑی کون ہے؟ حافظ عبداللہ روپڑی وہ ہیں کہ جامعہ اشرفیہ کو قائم کرنے والے جو ہیں مفتی محمد حسن، یہ حافظ عبداللہ روپڑی کے شاگرد ہیں. یہ عبدالغفار اور عبدالوہاب، میں ان کو اس لیے کہ میرے چھوٹے ہیں نا، میں نام لے دوں تو یہ گستاخی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس رحمانیہ کے کرتا درتا کون تھے. کہنے کو تو دیکھیے جو آدمی خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے والا کسی علمی ادارے کا بڑا نہیں ہوتا. کسی علمی ادارے کا بڑا وہ ہوتا ہے جو اس کا نصاب بنائے، جو اس کا تعلیمی نظام چلائے، اور جو اس کا امتحان لے کر ڈگری جاری کرے. تو حافظ عبداللہ روپڑی جو ہیں اور میرے والد حافظ محمد حسین، یہ دونوں جو تھے وہ اس کا نصاب بناتے تھے، اور اس کا نظام تعلیمی وہ بناتے تھے. اور حافظ اسماعیل روپڑی اور حافظ عبدالقادر روپڑی جو ہیں وہ امتحان کی نگرانی کرتے تھے. یہ بھی نوجوان تھے. ایک کتاب ہے رحمانیہ کے بارے میں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امتحان اتنا سخت ہوتا تھا. اب میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیں کون جواب دیتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حافظ عبداللہ روپڑی اور حافظ محمد حسین روپڑی اتنے گہرے تھے کہ وہ جو سوال کرتے تھے اس کا جواب نہیں آیا کرتا تھا طلبہ کو، اور طلبہ پریشان ہوتے تھے کہ بھی ان کے امتحان میں اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں. میں آپ کو ایک سوال بتاتا ہوں. یہ سوال انہوں نے لکھا ہے، دارالحدیث رحمانیہ کی تاریخ بیان کرتے ہیں. اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ عبداللہ روپڑی اور حافظ محمد حسین روپڑی نے سوال یہ ڈالا کہ شرح وقایہ میں ایک باب ہے ماجن فاسق. شرح وقایہ میں ماجن فاسق کون ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے، بس اس کا جواب دینا ہے. آپ ذرا سوچیے کوئی ہے جاننے والا ماجن فاسق کون ہوتا ہے؟ آپ بھی تو ماشاءاللہ آخری کلاسوں کے طالب علم ہیں. یہ شرح وقایہ کا باب ہے باقاعدہ. چلیے میں آپ کو قریب کر دیتا ہوں. عرب لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کتاب مفت میں لے جاؤ. اس کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ تیرے لیے یہ کتاب مجانا ہے. آپ نے لفظ مجانا سنا ہوگا شاید. مجانا کا معنی ہوتا ہے کہ یہ مفت کی کتاب ہے، بغیر کسی قیمت کے لے جاؤ. لیکن یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ماجن فاسق جو ہے، یہ لفظ فاسق ساتھ ڈال کر اس کو بتایا گیا کہ یہاں برا معنی مراد ہے. ماجن اس شخص کو بولتے ہیں جو لا یعنی گفتگو کرے، جو ایسے ہی فضول بات کرے. اور میں اور بتاؤں، آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ نام میں نے لے دیا فوراً آپ سمجھ جائیں گے. آپ کی شادیوں میں پانڈ ہوتے ہیں نا، پانڈ. ماجن کا معنی ہے پانڈ. تو حافظ عبداللہ روپڑی نے جو ہے اور حافظ محمد حسین نے جو سوال ڈالا تھا، پرچے اصل میں میرے والد بناتے تھے سارے، اور دیکھتے بھی وہ تھے. حافظ عبداللہ روپڑی جو ہے نا، وہ بیرونی امور سارے وہ انجام دیتے تھے. اس سوال کا جواب جو ہے وہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے. یہ ایک بہت پرانے عالم ہے، میرے خیال میں 80 سال ان کی عمر ہے. ان کا نام ہے محمد فیضی، اعظم گڑھ کے ہیں یہ. انہوں نے رحمانیہ کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور غالباً یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے انگشت شہادت کے اوپر کتاب لکھی ہے. ان کا رسالہ ہے انگشت شہادت کے بارے میں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حافظ عبداللہ روپڑی اور حافظ محمد حسین اس طرح سخت سوال ڈالتے تھے.
ہمارے والد صاحب جو تھے نا وہ جب امتحان لیتے تو جیسے کہتے ہیں دیگ سے ایک چاول لیا جاتا ہے، بس وہ ایک چاول لیتے تھے بس، اور ایک چاول لے کر کہتے تھے کہ یہ لڑکا پاس ہے اور یہ فیل ہے۔ تو ہمارے والد صاحب سے لوگ بہت ڈرتے تھے کہ یہ ایسا سوال کریں گے کس کو آنا نہیں ہے۔ میں بات لمبی نہیں کر سکتا، میں ورنہ آپ کو واقعات بتاتا کہ والد صاحب جو تھے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ آپ جب عبارت پڑھتے ہیں نا تو آپ نے اکثر آپ دیکھیں حمزہ وصلی اور قطعی کا فرق نہیں کرتے۔ بڑے بڑے عالم جو ہے نا وہ حمزہ وصلی کے نیچے حمزہ ڈال دیتے ہیں، وہ حمزہ قطعی کی علامت ہے۔ ہمارے والد صاحب یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی حمزہ جو ہے وہ وصلی کو قطعی پڑھے۔ میں نے ان سے جو بلوغ المرام پڑھی ہے وہ میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، اس کے اوپر تمام میں نے حرکتیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں کسی ایک جگہ پر بھی جو حمزہ وصلی ہے اس کے نیچے زبر زیر نہیں ہے۔ بیسا الاسم الفسوق بعد الایمان۔ میں آپ کو والد صاحب کا انداز، اور والد صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے حافظ عبداللہ غازی پوری تھے۔ حافظ عبداللہ غازی پوری جو ہے یہ پوری اہل حدیث جماعت کے اندر جو ہیں یہ سب سے بڑے استاد ہیں، تدریس کے اتنے ماہر تھے۔ ہمارے والد صاحب کے بارے میں معروف ہے کہ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے مشکل سے مشکل مسئلہ سمجھا دیتے تھے۔ میں آج نہیں بیان کر سکتا، ورنہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کو آج کہہ دیتا ہوں، کبھی آپ کو اسے پوچھ لینا کہ مولوی عبداللہ کو بے نہیں آئی۔ یہ ایک مناظرہ تھا مولوی عبداللہ سے، میں یہ بھی نہیں بتاتا مولوی عبداللہ سے مراد کون ہے۔ مولوی عبداللہ کو بے نہیں آئی ہے، ہمارے والد صاحب سے مناظرہ ہوا تھا۔ چلیے پھر آپ کو بتاؤں گا، اس وقت میں نے بات ختم کرنی ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، مگر میں آپ کو اصل میں بات ہے کہ تکمیلیں کر رہا ہوں۔ اب حافظ عبداللہ روپڑی دارالحدیث رحمانیہ کے کرتا درتا ہے، اور وہاں ان کا نام کیا تھا حافظ عبداللہ روپڑی کا؟ بڑے میاں عطاء الرحمن اتنے سخت تھے کہ بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، کہ سارا خرچہ تو وہ خود کرتے تھے، بڑے سے بڑا آدمی آ جائے اور آ کے پوچھے کہ جی ہمارے بچے کے لیے کوئی تھوڑی سی رعایت ہو جائے، کہتے ہیں مجھ سے بات نہ کرو، بڑے میاں سے بات کرو۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جائے کہ نصاب کے اندر تھوڑی سی یہ تبدیلی کر دیں، وہ کہتے ہیں بڑے میاں سے پوچھو، یہ کام میرا نہیں ہے۔ یہ حافظ عبداللہ روپڑی جن کا 15 سال رحمانیہ بند ہو گیا 1947 میں، جو رحمانیہ کے کرتا درتا تھے، اور ان کے شاگردوں میں مولانا عبید اللہ مبارک پوری بھی ہیں، سید بدی الدین شاہ راشدی بھی ہیں، مولانا عبدالغفار حسن بھی ہیں، اور مولانا عبدالغفار حسن نے اپنی کتاب میں میرے والد صاحب کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ نام نہیں چاہتے تھے، ہمیشہ چھپ کے رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں اس حدیث کا مصداق بننا چاہتا ہوں کہ ان اللہ یحب المؤمن الخفی التقی، یعنی کو ایسے لفظ ہے ان اللہ یحب المؤمن التقی غنی التقی الغنی الخفی، اللہ اس مومن کو پسند کرتے ہیں جو ایک تو دنیا کی پرواہ نہ کرے، دنیا کے پیسے کی طرف نہ دیکھے۔ ہمارے والد صاحب کا بالکل یہی حال تھا، اور دوسری جو پرہیزگار ہو۔ میں اس پر لمبا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، سرگودا میں مجھے حافظ ابراہیم کبیر پوری نے یہ واقعہ سنایا تھا، بڑے بڑے علماء کا ذکر کر کے کہ تمام کے فلاں کا امتیاز یہ تھا، فلاں کا امتیاز یہ تھا، کہنے لگے کہ حافظ محمد حسین جو ہیں ان جیسا پرہیزگار آدمی پوری جماعت حدیث کے اندر عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ اور آج تک ان کا نام بہت کم آتا ہے۔ اسحاق بٹی صاحب نہیں ان کو جانتے، اصل میں حافظ محمد حسین کا کام یہ تھا کہ یہ مختلف خاندانوں کو جوڑا کرتے تھے۔ جامعہ الحدیث کے بانی بھی ہیں، اور تقویت الاسلام کے شیخ الحدیث بھی ہیں، اور امرتسر کے اندر جو غزنوی مدرسہ تھا نا اس کے شیخ الحدیث سے مولانا نیک محمد صاحب۔ مولانا نیک محمد صاحب حج کے لیے جب جاتے تو ان دنوں حج بھی 6 مہینہ حج کے لیے جاتے تھے، ان کی جگہ پر میرے والد صاحب جو ہیں وہ بخاری پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا نیک محمد بہت بڑے علماء میں سے ہیں، میں آپ کو تاریخ جوڑ رہا ہوں۔
لیکن چونکہ انہوں نے ساری زندگی کاروبار کیا ہے اور وہ کہتے تھے کہ میں نے صدقہ نہیں کھانا اور اپنی اولاد کو صدقہ نہیں کھلانا. میں اس لیے بات کر دیتا ہوں, مجھے پتہ ہے وقت تھوڑا ہے, لیکن یہ باتیں بھی شاید اب میری عمر بھی ماشاء اللہ بہت ہو چکی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہم یہاں سے اپنا کھانا لے کر جاتے تھے. ہم جامعہ حدیث سے کھانا ہمارے لیے ممنوع تھا. صرف کھانا ممنوع نہیں تھا بلکہ والد صاحب جو کھانا لے کر جاتے وہ ٹھنڈا ہو جاتا سردیوں میں. تو والد صاحب کہتے تھے کہ اس تندور کے اوپر تم نے کھانا گرم نہیں کرنا. ہم ٹھنڈا کھانا کھاتے تھے, لیکن والد صاحب کہتے تھے کہ اس تندور کے اندر جو لکڑیاں ہیں یہ صدقے کی ہیں, اس پر میں نے کھانا گرم نہیں کرنا. ہم نے اس طرح پڑھا ہے. اس لیے میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے, ورنہ ان کی پوری زندگی, ان کی زندگی پر اگر میں کتاب لکھوں تو اس وقت 5000 صفحے کی کتاب میں لکھ سکتا ہوں. لیکن میں اس لیے نہیں لکھتا کہ ان کی خواہش تھی کہ میرا نام چھپا رہے, اور میری بھی خواہش یہی ہے کہ میرا نام چھپا رہے. اس لیے میں ایک عبید اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, عبید الرحمان بیٹھے ہوئے نا. عبید الرحمان صاحب, میں نے جب محدث جاری کیا تو اس کے اوپر میں نے اپنا نام لکھ دیا حافظ عبد الرحمان مدنی. پہلے میرا نام تھا حافظ عبد الرحمان امرتسری, تنظیم حدیث پر میرا نام حافظ عبد الرحمان امرتسری چھپتا رہا ہے. تو میں نے اس پر نام لکھ دیا حافظ عبد الرحمان مدنی. آپ کے والد گرامی میرے پاس آ گئے, مولانا یوسف صاحب, شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے او اللہ کے بندے, میں شاگرد ہوں روپڑیوں کا, میں فخر کرتا ہوں روپڑی ہونے پر. تو خاندانی روپڑی ہے, تو حافظ محمد حسین کا بیٹا ہے اور حافظ عبداللہ محدث روپڑی کا شاگرد خاص ہے, تو اپنے ساتھ روپڑی کو نہیں دکھتا. میں نے اس دن سے اپنا نام لکھنا شروع کر دیا حافظ عبد الرحمان مدنی اور بریکٹ میں روپڑی. آپ محدث کی فائلیں پرانی نکالیے تو اس کے اندر میرا نام یہ لکھا ہوا ہے. آپ کے والد صاحب کا مجھے اس لیے ذکر یاد آیا. بڑے میرے پاس آ کر جو ہے نا, وہ بزرگ تھے میرے, اور آپ کو بتاؤں حافظ الدستار حماد جنہوں نے آج درس بخاری دیا ہے, یہ جو ہیں ان کی ابتدا تعلیم و تحقیق کی جو ہے یہ رحمانیہ سے ہوئی ہے, اور انہوں نے سب سے پہلی قربانی رحمانیہ میں دی ہے. میں بتا دیتا ہوں ویسے 1975 میں رحمانیہ کے اندر ایک حادثہ ہو گیا تھا. اس کو رحمانیہ یہاں نہیں ہوتا تھا, رحمانیہ ہوتا تھا ان دنوں قذافی اسٹیڈیم کے سامنے, جہاں اس وقت جو ہے وہ ایک ابو ظبی پیرس ہے نا بن رہا ہے, وہاں ہوتا تھا. وہاں بڑی زبردست گولی چلی تھی, تو ہمارے اوپر چلی تھی گولی, لیکن پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان تمام کو گرفتار کر لوں. اس میں مجھے بھی, میرے چھوٹے بھائی حافظ عبد الماجد کو بھی, اور میرے بھانجے تھے حافظ ایوب, ان کو بھی, اور حافظ عبدالستار حماد کو بھی, اور حافظ عبداللہ بھٹوی کو بھی, تمام استادوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا. اور کسی وجہ سے میں اور حافظ عبد الماجد جو ہے وہ اگلے دن چھوٹ گئے تھے. یہ بیچارے 18 دن جیل میں رہے ہیں, حافظ عبدالستار حماد. یہ ایک یادگار ہے, کہتے ہیں کہ نیکی تو بھول جاتی ہے, جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں بھولتی. میرے خیال میں ان کو یہ کبھی نہیں بھولا ہوگا کہ 18 دن یہ جیل میں رہے. اس کے بعد پھر اس کا انعام کیا ملا, مدینہ میں داخل ہو گیا. اور 2 شخص جو ہے وہ ہمارے ہاں سے ابتدائی سطح پر جب گئے ہیں تو ان میں حافظ عبدالستار حماد بھی اس پر پڑھاتے تھے, اور دوسرے جو شخص ہیں مولانا رمضان سلفی, اور ان کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر نصیر اختر. یہ وہ تو گئے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں, اور یہ گئے ہیں جامعۃ الامام میں دونوں. مولانا رمضان سلفی بھی, اور بڑا اسپیشل ان کا داخلہ میں نے کروایا تھا. چلے گئے ہیں ڈاکٹر نصیر, بیٹھے ہوئے. چلیے, یہ مولانا رمضان سلفی کے ساتھی ہیں. چلیے, میں نے اصل میں تاریخ بیان کرنی شروع کر دی, میں نے کہا پوری ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسحاق بٹی صاحب کو بھول ہو گئی. ان کو یاد ہی نہیں آیا کہ رحمانیہ کا اصل
कौन था करता धरता। पूरी किताब में रहमानिया का जिक्र तो है, लेकिन हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी का जिक्र नहीं है, ना हाफिज मोहम्मद हसन का जिक्र है, ना तंजीम अरदिस का जिक्र है, जो सबसे बड़ी जमात थी, जिसमें मौलाना दाऊद गजनवी, मौलाना इस्माइल सल्फी भी शामिल थे। ये मौलाना दाऊद गजनवी, मौलाना इस्माइल सल्फी ने जो जमीयत अरदिस बनाई है, ये पाकिस्तान बनने के बाद 48 में बनाई है। मैं अब ज़्यादा तारीख बयान नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ जो है वो चंद बातें आपको ये बयान कर दी हैं। मेरा ख्याल ये है कि कोई शख्स जो है वो उस किताब को उठाकर जो है ना उसके अंदर ये भी इजाफा कर दे तारीख के तौर पर कि तंजीमी काम जो है वो पंजाब में सबसे बड़ा जो है वो जो हुआ था वो हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी ने, मौलाना हाफिज अहमद गोंदलवी ने, मौलाना इस्माइल सल्फी ने जो जमात बनाई थी ना उसमें हुआ था, और उसका नाम था तंजीम अरदिस, और उसका रसाला जारी हुआ था रोपड़ से। हम रोपड़ी यहाँ से मशहूर हुए, वरना हम जो है वो अमृतसरी कमीरपुरी हैं। चलिए बस, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।